السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ احمدیت نے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا پر والا بنا ہے. احمدیت اسلام سے کوئی علیحدہ چیز نہیں. اصل میں حقیقی اسلام ہی احمدیت ہے، یا احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے. ہمارے مخالفین چاہے جتنا مرضی شور مچاتے رہیں کہ احمدی مسلمان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہر آن ہمیں من حیث الجماعت یہ تسلی دلاتی رہتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. اور دنیا کو حقیقی اسلامی تعلیم اگر کہیں مل سکتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے مل سکتی ہے، اس امام الزمان سے مل سکتی ہے، اس مسیح موعود اور مہدی موعود سے مل سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اسلام کی نشت اسلامیہ کے لیے مقرر فرمایا ہے، یا جس کے ذریعے سے اسلام کا احیاء نہ ہونا ہے. بس چاہے اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی دنیا ہے، حقیقی اسلام کی تعلیم اور اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کو دینا اب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے ہی مقدر فرما دیا. آج نہیں تو کل دنیا جان لے گی کہ جماعت احمدیہ حقیقی مسلمان ہے اور حقیقت میں اسلام کی نمائندہ جماعت. 2 دن پہلے لاس اینجلس ٹائم کی نمائندہ آئی تھی. انہوں نے سوال کیا کہ تم تو معمولی تعداد میں ہو، امریکہ میں اتنا لوگ جانتے بھی نہیں، تو کس طرح یہ امن کا پیغام جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ حقیقی اسلام کا پیغام ہے ملک میں پھیلا سکتے ہو؟ تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ امریکہ کا سوال نہیں، امریکہ میں بھی اور تمام دنیا میں بھی ہم ایک دن انشاءاللہ تعالی تمہارے یا تمہاری نسلوں کے دل جیت کر
اسلام کی آغوش میں لائیں گے۔ میرا خیال تھا کہ اس پر شاید کچھ وہ کسی اور رنگ میں نہ لکھ دیں، لیکن آج ہی ابھی جمعے پہ آنے سے پہلے میں نے جو رپورٹ ان کی پڑھی، انٹرویو پڑھا ہے، اس میں انہوں نے تقریباً صحیح رنگ میں ساری باتیں بیان کی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جس طرح ہمیشہ انبیاء کی تائید و نصرت فرماتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اس کی یہی باتیں ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہر آن میں ہمیں اس کے نظارے دکھا رہی ہے، اور ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی الفاظ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، کو جس طرح ہمیشہ سچ کر دکھایا ہے۔ آج جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا ہے، آپ کو بھی انہی الفاظ میں تسلی دلائی ہے اور اعلان فرمایا ہے، تو یہ بھی ضرور اللہ تعالیٰ سچ کر کے دکھائے گا، کیونکہ آپ ہی اس زمانے میں قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں۔ بس یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے مقرر کردہ فرستادے کی تائید و نصرت کے سامان نہ فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے ابتدا سے ہی لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اس نبی کریم خاتم الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا آیا ہے، ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا۔ آپ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اپنی روح گردانی سے خدا کے سچے اور ارادے کو روک دیں گے جو ابتدا سے تمام نبی اس پر گواہی دیتے آئے؟ نہیں، بلکہ خدا کی یہ پیشگوئی عنقریب سچی ہونے والی ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ بس مجھے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رتی بھر بھی شک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سچے احمدی کو ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ جماعت کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات سے محروم رہ جائے گی، یا یہ غلبہ نہیں ہوگا۔ یہاں ہر احمدی پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ غلبہ کیا ہے۔ کیا حکومتوں کو قبضہ کرنا یہ غلبہ ہے، یا ہر ملک میں احمدیوں کی اکثریت ہو جانا یہ غلبہ ہے؟ یہ بھی ایک قسم ہے غلبے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ غلبہ دو طرح سے اور دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک حصہ اس کا نبی کے زمانے میں ہوتا ہے اور نبی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور دوسرا نبی کے بعد جو وہ بھی نبی کی تعلیم پھیلانے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔
لیکن ہوتا بعد میں. جو نبی کے اس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمائی ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. یہ ایک غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح خدا تعالیٰ فرمایا کہ اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے. اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے نہ پھیلانا چاہتے ہیں انبیاء، اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے. بس نبی کے ذریعے سے غلبہ یہ ہے خدا تعالیٰ کے وجود کا دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا ہے. دنیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دلائل اور برہان جو نبی دے رہا ہے خدا تعالیٰ کی خاص تائید سے اسے ملیں. نبی کے علم و عرفان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر ایسے نشانات اس کی تائید میں آتے ہیں جن سے سچائی ظاہر ہوتی ہے. بے شک انبیاء کے مخالفین ان کی مخالفتوں میں بڑھ جائیں، لیکن دلائل اور نشانات کو جھٹلا نہیں سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو ضدی تھے، اپنے باپ دادا کے طرز عمل پر زندگی گزارنا چاہتے تھے، ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی، بس ضد تھی اور ہٹ دھرمی تھی. اسی طرح برہان و دلائل سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، آپ کے مخالفین کے پاس نہ آپ کے وقت میں کوئی رد تھا، دلیل تھی، اور نہ آج ہے. اسی طرح نشانات ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چاند اور سورج کا گرہن کا نشان ہے. پہلے نام نہاد علماء اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ مہدی اور مسیح کے آنے کی نشانی چاند اور سورج گرہن ہے. جب یہ ظاہر ہو گیا تو تعویلیں کرنی شروع کر دیں. پھر زلزلوں کے نشانات ہیں. اس کے علاوہ بے شمار نشانات ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے، لیکن سعید فطرت لوگ جماعت میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. جو تخم ریزی اور بیج نبی نے ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے. جو سچی تعلیم دنیا کو بتانی ہو وہ بتا دیتا ہے. جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے. یہی حضرت مسیح موعود سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہوا، اور آپ کا یہ پھینکا ہوا بیج اپنے وقت پر لہلہاتی فصل بن کر ظاہر ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. بس یہ غلبہ کی ایک قسم ہے. بے شک آپ کی زندگی میں چند لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن یہ غلبہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بے حساب نشانات آپ کے حق میں ظاہر ہوئے، اور علمی اور روحانی لحاظ سے بھی آپ کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا. پھر غلبے کا دوسرا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ نبی کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے. اصل میں تو یہ بھی نبی کے دلائل اور خدا تعالیٰ کے نشانات کے ظاہر ہونے کا تسلسل ہی ہے، لیکن یہ نبی کی زندگی کے بعد ہوتا ہے. گو دشمن سمجھتا ہے کہ نبی فوت ہو گیا، کہ جس شخص نے دعویٰ کیا تھا وہ فوت ہو گیا، جس نے جماعت بنائی تھی وہ اس دنیا سے گزر گیا. اب ہم دوبارہ اس کی بنائی ہوئی جماعت کو زیر کر لیں گے، اپنے میں شامل کر لیں گے. اس جماعت میں شامل لوگوں کو
بزدلانہ خیالات پھیلا کر جماعت سے دور کر لیں گے، کیونکہ اب ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ جو نبی کو عارضی غلبہ ملا تھا وہ اب اپنے خاتمے کو پہنچ جائے گا۔ یہ دشمنوں کی سوچ ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین نے بھی یہی سمجھا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہلے انبیاء کی طرح میرا غلبہ بھی وہ غلبہ ہوگا، اور وہ غلبہ خدا تعالیٰ کے جو وعدے ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ آپ نے فرمایا کہ میں فوت بھی ہو جاؤں تو پریشان نہ ہونا۔ میں نے جو بیج ڈالا ہے، جو تخم ریزی کی ہے، اس نے تناور پھلدار درختوں کا ایک سلسلہ بننا ہے، جو دوسری قدرت یعنی خلافت کے ذریعے سے قائم رہے گا، تاکہ غلبے کا وعدہ پورا ہوتا رہے۔ بس غلبے کا ایک حصہ جس طرح انبیاء کی زندگی میں، اور ایک حصہ ان کی زندگی کے بعد پورا ہوتا ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود سے کیے گئے وعدے کے دوسرے حصے کو بھی پورا ہوتا دیکھ رہی ہے۔ بے شک جماعت کی ترقی اور غلبہ تو ہونا ہی ہے، جیسے پہلے میں نے بتایا، عددی لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بھی ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری بھی بتائی ہے کہ کس طرح ہم اس غلبے کا حصہ نسل بعد نسل بن سکتے ہیں، اور یہ ذمہ داریاں وہی ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہیں کہ تقویٰ پر قدم مارو، اپنے نفسوں کی اصلاح کرو، اپنی روحانی اور اخلاقی حالت کے جائزے لو، اس پیغام کو اور اس مشن کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کیا گیا ہے پورا کرو۔ آپ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا میں خدائے واحد کی حکومت قائم کرنے آئے تھے، دنیا کو شرک سے پاک کرنے آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ بس دنیا کو توحید پر قائم کرنے اور دین واحد پر جمع کرنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ ایک تو تبلیغ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، دوسرے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سطح پر لے جانا ہے، تیسرے دعاؤں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے مدد چاہنا ہے۔ بس آج ہر احمدی کو، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بن سکے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔
بے شک نشانات و براہین خدا تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور آج تک ان نشانات کے ذریعے ہی ہم احمدیت کی ترقی دیکھ رہے ہیں۔ اگر اپنی کوشش دیکھیں تو ہزارواں لاکھواں حصہ بھی نہیں ان انعامات اور فضلوں کا جو اللہ تعالیٰ جماعت پر فرما رہا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری بتائی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اس طرف توجہ نہیں کرے گا تو ان فضلوں کا وارث نہیں بن سکے گا جو آپ علیہ السلام کی جماعت کا فعال حصہ بننے سے وابستہ ہے۔ بس ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس طرف دینے کی ضرورت ہے۔ بے شک پھل ہماری کوشش سے نہیں لگ رہے، انعامات ہماری کوشش سے نہیں مل رہے، یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، اس خدا کے فضل ہیں جو اپنے پیاروں کی ہمیشہ لاج رکھتا ہے، جو جب کسی کو اپنے اذن خاص سے کھڑا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو حیرت انگیز طور پر پورا کر کے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، بلکہ ترقی کی نئی سے نئی منازل اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی جماعت طے کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، کوشش کا ہمیں بہرحال حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوشش کرنے والوں کی خصوصیات کا جو قرآن کریم میں متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے، ان کا ایک جگہ اس طرح ذکر فرمایا کہ من آسن و قول ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ بس یہ باتیں ہیں، یعنی دعوت اللہ، یہ تبلیغ، اپنے اعمال کی طرف نگاہ رکھنا، نیک اعمال بجا لانا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کامل فرمانبرداری کرنا، اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق ان حقوق کی ادائیگی کرنا، کیونکہ تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے ان کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق نہ ڈھالا جائے، اور پھر ان کی ادائیگی میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر نہ جب تک رکھا جائے۔ جب ایک احمدی اپنے اجلاسوں اور اجتماعوں میں یہ عہد کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو پھر اس کا مکمل پاس کرنا بھی ضروری ہے۔ تبھی ہمارے نمونے دیکھتے ہوئے دنیا ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جب خلفاء دنیا کو یہ چیلنج دیتے رہے، یا اب میں جب دنیا کو یہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے پیغام کو بغیر تھکے دنیا تک پہنچاتے چلے جائیں گے، اور ایک دن دنیا کا دل جیت کر ان کو اسلام کی آغوش میں لے آئیں گے، تو اس حسن ظن کے ساتھ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اعمال کی خوبصورتی اور خدا تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری کرتے ہوئے افراد جماعت کی روحانی ترقی کے معیار نہ صرف قائم رہیں گے بلکہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو، آپ علیہ السلام کے مشن کو ایک لگن کے ساتھ آگے چلاتے چلے جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو
جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہو، تفقہ فی الدین رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے ہم قوموں کو اور دنیا کو پہنچاتا چلا جائے۔ لیکن مومنین کو حکم بھی ہے کہ دعوت اللہ کرو۔ اگر ہمارے پاس مبلغین کی فی الحال کمی ہے تو ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ تیار ہوں گے تو پھر تبلیغ کے کام آگے بڑھیں گے۔ تبلیغ کے کاموں کو آگے بڑھتے چلے جانے کے لیے، بڑھاتے چلے جانے کے لیے ہمیں ہر جگہ سے ایسے گروہ نکالنے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کے پیغام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک میں افراد جماعت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو تبلیغ کا شوق بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے وقت بھی دیتا ہے۔ امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں معاشی حالات کی ضبط کی وجہ سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے دنیا کمانے کی طرف رجحان زیادہ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک گروہ یہاں بھی ایسا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد پر ایسے آسن رنگ میں عمل کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، اور ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ بعض ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جو چھوٹی موٹی دکانداری کرتے ہیں، اسٹال لگاتے ہیں، لیکن اس اسٹال کے ساتھ بھی انہوں نے تبلیغ جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسٹالوں کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ پہلے ان کو شکوہ تھا کہ لٹریچر نہیں ملتا، اب کہتے ہیں کہ لٹریچر تو ہمیں مل جاتا ہے اسپینش زبان میں اس علاقے کے لیے، لیکن اس میدان میں وسعت آنے سے جو لٹریچر کے ذریعے سے آ رہی ہے، اب ان کی مطالبہ یہ ہے اور اس کے لیے ان کے دل میں تڑپ ہے اور لگن ہے کہ ہمیں جلد اسپینش بولنے والے اور دینی علم رکھنے والے مبلغین بھی چاہیے۔ جماعت اپنے وسائل کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر رہی ہے کہ مبلغ دے، لیکن جماعتوں کو اگر اتنی ڈیمانڈ ہے تو جماعتوں کو بھی اپنے بچوں اور نوجوانوں میں یہ روح پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دینی علم سیکھنے کے لیے جامعہ احمدیہ میں جانے کے لیے پیش کریں، تاکہ یہاں کے مقامی ماحول اور زبان کے لحاظ سے ان کو پیغام پہنچانے والے مہیا ہو سکیں۔ یہ جذبہ اور جوش جو ہے یہ یہاں کے صرف تبلیغ کا جوش پرانے احمدیوں اور بڑے عمر کے لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ بعض نوجوانوں میں نے دیکھا ہے، بلکہ یہاں ایک نو احمدی ہیں جو غالباً اس علاقے میں رہتے ہیں، بے پوائنٹ میں شاید، مجھے ملنے آئے تو بڑے جوشیلے تھے کہ کس طرح ان لوگوں کو مقامی اسپینش اوریجن کے ہیں، ان لوگوں میں احمدیت اور حقیقی اسلام کس طرح پہنچایا جائے اور جلد سے جلد پہنچایا جائے۔ کہنے لگے مجھے بائبل تو 40% یاد ہے اور اب میں قرآن کریم کی دلائل بھی یاد کر رہا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو پرانے احمدی ہیں لیکن اسے توجہ نہیں دیتے۔ قرآن کریم کے دلائل میں یاد کر رہا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اور بقول ان کے اب عیسائیت سے لوگ دور جا رہے ہیں، لیکن مذہب سے نہیں، خدا تعالیٰ سے نہیں، ان کو خدا کی تلاش ہے۔ اس لیے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے، ان کو سچے مذہب سے روشناس کروانے کے لیے، انہیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے
ہمیں بہت زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے. بہرحال میں نے ان کے جوش کو دیکھتے ہوئے اور خود مجھے بھی اس طرف توجہ پیدا ہوئی تھی. مشنری انچارج صاحب سے بھی اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے کہ یہاں کے لیے اسکیم بنائیں. امیر صاحب کو بھی کہا ہے. لیکن اگر ذیلی تنظیمیں بھی جماعتی نظام کے ساتھ مل کر ایک کوشش کریں اور وقف عارضی کی اسکیمیں بنائیں اور جن علاقوں میں میدان سازگار ہیں وہاں زیادہ کام کریں تو ایک دفعہ کم از کم اس علاقے کے ہسپانوی لوگوں میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا تعارف ہو جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں کروانا. مطالبات تو اب اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ فکر نہیں کہ تعارف کس طرح کروایا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھول دیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. نہ صرف امریکہ میں بلکہ ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں گوئٹے-مالا کے ہمارے احمدی ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں, بڑے پرجوش داعی اللہ ہیں. کہنے لگے کہ ہمیں مبلغین دیں اور لٹریچر دیں جو مقامی اسپینش زبان کے مطابق ہو, کیونکہ ان کی اسپینش اور اسپین میں بولی جانے والی اسپینش میں بعض جگہ بعض الفاظ میں کافی فرق ہے. اور ہمارا لٹریچر عموماً اسپین میں تیار ہوتا ہے. تو جب میں نے انہیں کہا کہ اسپین پر توجہ ہے, وہاں کا لٹریچر فی الحال استعمال کریں, تو کہنے لگے کہ آپ کو وہاں کی فکر ہے جہاں صرف 40 ملین لوگ آباد ہیں اور یہاں 400 ملین اسپینش بولنے والے ہیں, ان کی آپ کو فکر نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ حقیقی مددگار اور داعین اللہ جو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے. بس اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر زمینیں بھی ہموار کرتی چلی جا رہی ہے, امریکہ میں بھی اور ساتھ کے ہمسایہ ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دی ہے. کیلیفورنیا میں تو ہسپانوی لوگوں کی اکثریت ہو چکی ہے, یہی کہا جاتا ہے, جن میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ مذہب کی طرف رجحان بھی ہے. لیکن اور اب سچے مذہب کی تلاش ہے ان کو. بس اس علاقے کے لیے ایک خاص پروگرام بننا چاہیے اور یہاں رہنے والوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. لٹریچر جو مہیا ہے فی الحال اسی سے استعمال کریں, اسی سے استفادہ کریں اور جلد از جلد یہاں کی زبان کے مطابق بھی لٹریچر کو ڈھالنے کی کوشش کریں. مجھے اپنی سوچ کو کہ یہاں احمدیت کے لیے میدان وسیع ہے تقویت اس وقت بھی مزید ملی جب ہمارے مبلغ اظہر حنیف صاحب کا ایک خط میرے سامنے آیا آنے سے کچھ دن پہلے, جس میں انہوں نے خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک رویا کے بارے میں لکھا تھا, جس کو بیان انہوں نے غالباً اپنے کسی خطبے میں کیا تھا. اس خط تو میرے سامنے نہیں, لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے رویا یہ تھی, انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو احمدیوں کا ہے, اور وہاں وہ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح رابع کہ مجھے یہ لگا کہ وہ علاقہ ایسا ہے جیسے لاس اینجلس کا علاقہ ہے. بس اگر ہم کوشش کریں, ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں لگ جائے, حقیقی انقلاب اس وقت آتا ہے یا جلد اس کے آثار شروع ہوتے ہیں جب لوگ بھی اس کے لیے کوشش کریں. تو یہ تو یقیناً الہی تقدیر ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے غلبے کے وعدے کو پورا فرمانا ہے. لیکن اگر ہم اس وعدے کے پورا ہونے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر یہاں رہنے والے ہر احمدی کو اپنی سوچوں کا دھارا
اس کے مطابق کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں اور ان کی سوچ صرف اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو دین سے کوئی غرض نہیں۔ یہاں تو دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے، یہاں تو دنیا کی ہاؤ ہو بہت ہے، ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا انتظار بھی کر رہا ہے۔ اور جتنا میں سوچتا ہوں میرے دل میں یہ گڑتا جا رہا ہے کہ بعید نہیں کہ امریکہ میں احمدیت کا انقلاب اس علاقے سے ہی آئے۔ بس ہمیں اپنی کمزوریوں کو ان کے کندھے پر رکھ کر بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ بس جہاں جماعتی نظام کو بھی ایک خاص پروگرام کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اگر بنایا ہوا ہے تو پھر اس کو پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وہاں ذیلی تنظیموں کو بھی، لیکن یہاں رہنے والے ہر احمدی، اور صرف اسی اسٹیٹ کے رہنے والے احمدی نہیں بلکہ پورے ملک میں رہنے والے احمدی کی یہ بھی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کا عہد بیت یہ ذمہ داری اس پر ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی ذمہ داری جو خدا تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی اعمال صالحہ بجا لانا اور کامل فرمانبرداری کا اظہار، اس کی طرف بھی توجہ دیں، اس کے حصول کی کوشش کریں۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا ہوگا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ کہہ کر کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے بیعت کر لی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جواب دہی سے بچ نہیں سکتے۔ بے شک ہر احمدی مسلمان دوسرے مسلمانوں کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر بہتر حالت میں ہے، اور نبی کے انکار کا جو گناہ ہے اس سے بچا ہوا ہے۔ لیکن حقیقی مومن وہ ہے جو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، اسلمنا سے نکل کر ایمان کی ترقی کے لیے کوشاں رہتا ہے، ظاہری فرمانبرداری سے نکل کر کامل فرمانبرداری کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بہت سے احمدی ایسے ہیں جن کے خاندانوں میں احمدیت ان کے باپ دادا کے زمانے سے، جنہوں نے ان بزرگوں نے اسلمنا سے بہت آگے نکل کر آمنا کے نظارے دکھائے، حیرت انگیز قربانیاں کی۔ بس ان کی قربانیوں اور ان کی خواہشات کا احترام کرنا بھی ان کی اولادوں پر فرض ہے۔ جب ان کی خواہشات کا احترام ہوگا تو پھر ان کی دعاؤں کو بھی وارث بنیں گے۔ بس یہاں پرانے رہنے والے اس لحاظ سے بھی اپنے جائزے لیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں افراد جماعت کا ایک ایسا طبقہ بھی آیا ہے جو گزشتہ چند سالوں سے یہاں آنا شروع ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے اپنے ملک میں ان کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے۔ یہاں ان کو ان مغربی ممالک میں یا مغربی ممالک کی حکومتیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، صرف اس لیے شہری حقوق دے رہی ہیں اور اپنے جذب کر رہی ہیں کہ بحیثیت احمدی انہیں ان کے اپنے ملک میں شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے بلکہ ظلموں کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ بس یہاں
آپ کا آنا جماعت احمدیہ کا فرد ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک عملی احمدی ہونے کا نمونہ بھی دکھائیں۔ یہاں میں پھر اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہاں جو اسائلم سیکر ہیں یا ریفیوجی بن کر آئے ہوئے ہیں، کام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ کام کی تلاش تو وہ کریں، لیکن جو بھی فارغ وقت ہے اس میں لٹریچر لے کر باہر نکل جائیں اور تبلیغ کا فریضہ سے انجام دیں۔ گھر بیٹھنے سے تو مزید ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے بھی بچ جائیں گے، جان چھٹے گی اس سے، اور اس برکت سے اللہ تعالیٰ بعید نہیں کہ حالات ہی بہتر کر دے، اور انشاءاللہ کر دے گا۔ بہرحال اب میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس قسم کی جماعت دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ سلسلہ اس لیے قائم ہوا ہے تا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تدبر اور غور سے بڑھتا ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھانے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی کتاب قرآن کریم کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ جتنا وسیع لٹریچر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اس کو نہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اور یہ محرومی بھی ایمان میں کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ بس اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان نشانات سے بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نشان کے طور پر یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ تیرے پاس دور دراز سے اور کثرت سے لوگ آئیں گے، اور یہ نظارے ہم نے آپ کی زندگی میں دیکھے اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ہر سال ہر ملک کے جلسے میں یہ نظارے ہم دیکھتے ہیں، اور آج بھی یہ نظارہ نظر آ رہا ہے کہ ملک کے طول و عرض سے جمعہ پڑھنے کے لیے صرف سفری سوختیں برداشت کر کے اور خرچ کر کے لوگ آئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ خلیفہ وقت یہاں آیا ہوا ہے۔ اور یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہے، جو خلافت سے تعلق ہے ان کا۔ بس اگر دیکھنے والی آنکھ اس طرف یہ دیکھے، اور ہر دل جو اور دماغ جو غور کرنے والا اور تدبر کرنے والا ہے اس بات کو اپنے سامنے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور جماعت کی سچائی پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک سچے احمدی کی یہ نشانی بتائی کہ آپ کی بیعت میں آنے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک صادق کو بھیج کر چاہا کہ ایسی جماعت تیار کرے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ بس ہمیں سے ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کس قدر ترقی کی ہے ہم نے۔ کیا وہ اعمال صالحہ جن کی بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہم بجا لا رہے ہیں، یا انہیں تلاش کر کے بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی ہم اسلمنا کے دائرے میں پھر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں ترقی کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم
ایمانوں میں مضبوط ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت اور ہم جو کچھ ہیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت اور ہم جو کچھ ہیں اس حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کریں، قرآن شریف کی پاک تعلیم کو اپنا دستور العمل بنائیں اور ان باتوں کو ہم اپنے عمل اور حال سے ثابت کریں، یعنی ہماری عملی حالتیں ایسی ہو جائیں کہ ثابت ہو کہ ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا نہ صرف کال سے، صرف زبانی باتیں نہ ہوں، اگر ہم اس طریق کو اختیار کریں گے تو یقیناً یاد رکھو کہ ساری دنیا بھی مل کر ہم کو ہلاک کرنا چاہے تو ہم ہلاک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم خدا تعالیٰ کے نافرمان اور اس سے قطع تعلق کر چکے ہیں تو ہماری ہلاکت کے لیے کسی کو منصوبہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی مخالفت کی حاجت نہیں، وہ سب سے پہلے خود ہم کو ہلاک کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ اگر تقوی اختیار نہ کرو گے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کثیر حصہ نہ لوگے تو اللہ تعالیٰ سب سے اول تم کو ہی ہلاک کرے گا، کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عملی طور سے اس کے منکر ہوتے ہو۔ اس بات پر ہرگز بھروسہ نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی ہے، جب تک پورا تقوی اختیار نہ کرو گے ہرگز نہ بچو گے۔ خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں، نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اسی کی پیدائش ہیں اور تم بھی اسی کی مخلوق ہو۔ صرف اعتقادی بات ہرگز کام نہ آئے گی جب تک تمہارا قول و فعل ایک نہ ہو۔ پھر آپ جماعت کو تقوی میں بڑھنے، اعمال صالحہ کی طرف توجہ دینے، دعاؤں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نرا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ اس پر بس نہ کرے، نہیں بلکہ انہیں دونوں کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے، جس کے لیے مجاہدہ اور دعا سے کام لیں، یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں۔ انسان دوسرے انسان پر اپنے عمل سے اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ قول و فعل تمہارا ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کرنے والوں کو نیک اعمال بجالانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نرمی سے کام لو اور اس سلسلے کی سچائی کو اپنی پاک باطنی اور نیک چلنی سے ثابت کرو، یہ میری نصیحت ہے، اس کو یاد رکھو۔ بس دنیا پر سلسلے کی سچائی اس وقت ثابت ہوگی جب ہمارے اندر و باہر ایک ہو جائیں گے، ہمارا قول و فعل ایک ہوگا، جب ہم نئے آنے والوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم بتا کر اپنے میں شامل کریں گے۔ پھر رنگ، نسل، قوم کے فرق کو مٹا کر صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ہر ایک کو بھائیوں کی طرح گلے سے ہمیں لگانا ہوگا، اپنے عزیزوں کی طرح ان سے سلوک کرنا ہوگا۔ بہت سے افریقن امریکن احمدی ہوئے گزشتہ زمانوں میں، جن کی آئندہ نسلیں جماعت سے دور ہو گئیں، اور جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ پاکستانی احمدیوں کی اکثریت نے، جو شکوہ رہتا ہے جب میں نے پوچھا، اکثریت نے انہیں اپنے اندر صحیح جذب نہیں کیا. اسلام کی تعلیم تو بتائی لیکن اپنے عمل اس کے مطابق نہیں رکھے. گو یہ دور ہٹنے والوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ ایمان کے بجائے لوگوں کی طرف توجہ دیتے رہے، اشخاص کی دیکھتے رہے، لیکن ان کی ٹھوکر کا موجب بننے والے بھی اس بدقسمتی کا حصہ بن گئے. بس اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری اقتباس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ پیارے نہیں جن کی پوشاکیں عمدہ ہوں اور وہ بڑے دولت مند اور خوش خور ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اور خالص خدا ہی کے لیے ہو جاتے ہیں. بس تم اس امر کی طرف توجہ کرو، نہ پہلے امر کی طرف. فرمایا من جملہ اس کے وعدوں کے ایک یہ بھی ہے جو فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو تیرے پیرو ہیں انہیں، ان لوگوں کو جو منکر ہیں، قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا. فرمایا یہ تو سچ ہے کہ وہ میرے متبعین کو میرے منکروں اور میرے مخالفوں پر غلبہ دے گا، لیکن غور طرف بات یہ ہے کہ متبعین میں سے ہر شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا. متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا پوری پیروی جب تک نہیں کرتا، ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جاوے اور نقش قدم پر چلے. اس وقت تک اتباع کا لفظ بھی صادق نہیں آتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت میرے لیے مقدر کی ہے جو میری اطاعت میں فنا ہو اور پورے طور پر میری اتباع کرنے والی ہو. اس سے مجھے تسلی ملتی ہے اور میرا غم امید سے بدل جاتا ہے. گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کامل پیروی کرنے والی جماعت بنانے کی فکر تھی اور اس غم سے آپ بے چین ہوتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے چلے جانے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا. اس لیے مجھے امید بھی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسے کامل پیروی کرنے والے مخلصین عطا فرماتا رہا اور فرما بھی رہا ہے. لیکن ہمیں اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک وہ معیار حاصل کرنے والا ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ معیار حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم احمدیت غلبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر